بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کئی دنوں سے بھوکی تھی۔ کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، حالت ابتر ہو رہی تھی۔ بھوک ایسی تھی کہ سوکھی روٹی بھی پانی کے ساتھ مرغ مسلم لگ رہی تھی۔ جب ایک بار میں کام کی تلاش میں گھر سے نکلی کہ کہیں تو نوکری کرنی ہی تھی، اگر ماسی گری بھی کرنی پڑی تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں تھی۔ یہ بھوکے مرنے سے تو 1000 درجے بہتر تھا۔ اس پر مجھ پر میری ماں کی ذمہ داری بھی تھی۔ میری ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور ان کا علاج کروانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ میں نے ابھی اپنی گلی کراس کی ہی تھی جب ایک فقیر مجھ سے ٹکرایا۔ میں نے غصے سے کہا، بابا آرام سے دیکھ کر چلو، ویسے انسان پریشان ہے، کام سے جا رہا ہے، اس پر تم مزید درمیان میں ٹکر کر پنوتی لگا دو۔ یہ بول کر میں وہاں سے گزرنے لگی جب اس فقیر نے مجھے آواز لگائی اور کہا، بیٹا اللہ کی راہ میں کچھ مدد کر کے جاؤ، اللہ کامیابی دے گا۔ میں نے گہری سانس لی اور فقیر کو کہا، یہاں زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور تمہیں کہاں سے دوں، بلکہ ایک کام کرو، تم مجھے دے جاؤ۔ میرے چڑھ کر کہنے پر وہ فقیر مجھے بغور دیکھنے لگا۔ اسے دیکھتے مجھے یوں لگا جیسے اس کی آنکھیں چمکی ہوں اور وہ مجھے دیکھتے مسکرایا ہو۔ میں اچانک الجھ سی گئی۔ اس فقیر کے دیکھنے کا انداز بھی بالکل الگ رازدارانہ تھا۔ جب وہ میرے قریب آیا میں اس سے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور کہا، بابی دماغ تو درست ہے نا تیرا، یہاں کروں میں ہلا اکٹھا۔ میرے کہنے پر وہ بابا بالکل سنجیدہ ہو گیا اور بولا، مجھے دھتکار کر اپنا نقصان کرے گی؟ میرے پاس ایک ایسا راز ہے جس کے بعد تیرے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے اور پیسہ اور دولت تیری جاگیر ہوگی۔ اس کی بات پر میں چونک گئی۔ پھر سوچا کہ اگر بات فائدے کی ہے تو سننے میں کیا مذائقہ۔ ایک طرف دل میں یہ سوال بھی تھا کہ بھلا یہ فقیر میری کیا مدد کر سکتا ہے، اور دوسری طرف ڈر بھی، کیونکہ اکثر سننے میں آتا تھا کہ لوگ یوں فقیر بن کر لڑکیاں اغوا کرتے ہیں۔ بہرحال پیسوں کی ضرورت اتنی تھی کہ میں اس فقیر کی بات مان کر رک گئی اور پوچھا، کیا ہے اور کیسے؟ تو وہ فقیر واپس مسکرایا اور پھر اپنے چولے میں سے 1000 کا نوٹ نکالا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں اس فقیر کو حیرت سے دیکھنے لگی کہ اس فقیر نے مجھے 1000 کا نوٹ دیا۔ وہ فقیر بولا، ارے بیٹا، ہم تو فقیر لوگ ہیں، اللہ والے، تمہارے جیسوں کی مدد کے لیے اللہ ہمیں وسیلہ بناتا ہے۔ اور پھر بولا، اس 1000 کے نوٹ کو اپنے پرس کے اندر رکھ کر گھر میں چھپا کر رکھ دو، 30 دن تک اسے چھپا کر رکھنا، اپنا پرس کھول کر بھی نہ دیکھنا۔ پھر اس 1000 سے دیکھنا تمہارے پاس ایسے مال آئے گا کہ تمہیں خود پتہ نہیں چلے گا اور تم امیر ہو جاؤ گی۔ میں ان کی بات سنتے خوش ہو گئی۔ اس میں کوئی پریشانی کی تو بات نہیں تھی، ویسے بھی کون سا میں پیسے دے رہی تھی۔ اگر 1 ماہ بعد بھی پیسے نہ بڑھتے تو یہ 1000 ہی کام میں آ جاتے۔ میں نے فقیر کا شکریہ ادا کیا تو وہ فقیر پھر تاکید کرنے لگا، اگر تم نے اس کے متعلق کسی کو بھی کچھ بتایا، غلطی سے بھی اس 1000 کو خرچ کر لیا، تو معاملات الٹ ہو جائیں گے اور تمہارے ساتھ بہت برا ہو جائے گا۔ میں نے فقیر کو کہا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ پھر اس نوٹ کو پرس میں رکھ کر گھر روانہ ہو گئی۔ پھر گھر آ کر پرس میں پیسے رکھ کر پرس محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ میں بہت خوش تھی، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، گھر کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ میں گھر گئی تو امی نے مجھ سے پوچھا، کہاں ملا بیٹا؟ میں نے کہا، نہیں امی، فی الحال کچھ وقت لگے گا کام ملنے میں، لیکن دیکھیے گا بہت جلد ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ امی نے حیرت سے پوچھا، کیسے اور کیوں بیٹا؟ کیا کسی نے تمہیں نوکری کا کہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو بیٹا دنیا بڑی خراب ہے، ایسے کسی کی باتوں میں مت آنا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں ایسا کچھ نہیں ہے، بس مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے سب اچھا ہو جائے گا، وہ بھی بہت جلد۔ امی خاموش ہو گئی۔ ایک بار میرا دل کیا کہ میں امی کو فقیر اور نوٹ والی بات بتا دوں، لیکن پھر یاد آیا کہ اس فقیر نے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کو نہ بتانا، تو میں صبر کر گئی۔ اگلے دن میں واپس کام کی تلاش میں گئی، لیکن مجھے کوئی کام نہ ملا۔ جب محلے کی ایک عورت نے کہا کہ وہ جہاں ملازمت کرتی ہیں وہاں کام کی ضرورت ہے اور تعلیم، تجربے، عمر کسی چیز کی زور زبردستی نہیں، ان کو ارجنٹ کام کے لیے لڑکی چاہیے۔ میں نے اس سے پوچھا، کام کیا ہے؟ تو وہ بولی، ارے بڑے بزنس مین ہیں، ان کی امی سخت بیمار ہیں اور کوئی کام نہیں کر سکتی، مفلوج ہیں، اس لیے ان کے لیے کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے۔ صبح سے شام تک کام کرنے کے لیے لڑکی کی ضرورت ہے انہیں، بس یہی شرط ہے کہ لڑکی یا عورت جو بھی ہو وہ شادی شدہ یا بچوں والی نہ ہو۔ میں اس کی بات سنتے ٹھٹک گئی کہ بھلا یہ کیسی شرط ہے؟
پھر اس نے کہا کہ ذمہ داریاں جن پر ہوتی ہیں وہ کام صحیح نہیں کرتی، اس کے علاوہ وہ تنخواہ بہت اچھی دیں گے جس سے تمہاری خواہشات کیا ضروریات بھی پوری ہوں گی۔ اس کی بات سنتے مجھے لمحے کے ہزاروں حصے میں وہ فقیر یاد آیا۔ ابھی تو 2 دن ہی ہوئے تھے اور اتنی اچھی نوکری میری منتظر، یقیناً وہ اس پیر کے نوٹ کی کرامات تھی۔ میں بہت خوش ہوئی اور نوکری کے لیے حامی بھر لی۔ گھر آ کر اماں کو بھی خوشی خوشی بتایا، لیکن میری اماں نہ جانے کیوں خوش نہ ہوئی اور بولی، بیٹا میرا دل بری طرح گھبرا رہا ہے، جو جیسا دکھ رہا ہے نا ویسا ہے نہیں، پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ اماں کے کہنے پر میں خود بھی گھبرا گئی، کیونکہ اندر سے میرا دل بھی مجھے ریڈ الرٹ کر رہا تھا کہ میں کام پر کل نہ جاؤں اور وہ نوٹ جو فقیر نے مجھے دیا ہے اسے اٹھا کر کسی کو دے دوں۔ وہ نوٹ صحیح نہیں، لیکن پیسوں کی ضرورت نے مجھے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنے دل و دماغ میں اٹھتے وہم اور خدشات کو قید کر لیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن میں اپنے پاس سے صاف ستھرے استری شدہ کپڑے پہن کر تیار ہوئی اور اتنے بڑے گھر میں نوکری کے لیے جا رہی ہوں تو کہیں حلیہ دیکھ کر ہی وہ انکار نہ کر دیں۔ تب میری اماں میرے پاس آئیں اور آ کر بولیں، بیٹا تم نوکری پر مت جاؤ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر تم نوکری پر گئی تو کچھ بہت برا ہوگا۔ جبکہ امی تو منہ سے کہہ رہی تھیں، میرے دل و دماغ میں بھی یہی چل رہا تھا۔ میں نے امی کو اطمینان دلایا، امی محلے کی خالہ بھی وہی ملازمت کرتی ہیں، کوئی ڈر اور خطرے کی بات نہیں ہے۔ اماں کے منع کرنے کے باوجود میں گھر سے نکل کر خالہ کے گھر گئی اور ان کے ساتھ ان کے کام پر جانے کی جگہ گئی۔ راستے بھر وہ میرے سامنے اپنے مالکان کی تعریف کرتی رہیں۔ جب رکشہ ایک بڑی عالی شان سی کوٹھی کے اندر داخل ہوا، لیکن اس کوٹھی میں داخل ہوتے ہی میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ میں اس جگہ کو بخوبی پہچان گئی تھی۔ میرا چہرہ سرد پڑنے لگا تو خالہ اچانک متفکر ہو گئیں اور مجھ سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تو میں نے ان سے صرف اتنا کہا، مجھے ابھی واپس جانا ہے۔ میری بات پر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بولیں، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ پر میں نے ان کی ایک نہ سنی اور رکشے سے اترنے سے انکار کر دیا۔ خالہ نے جیسے زبردستی رکشے سے اتارا تو خوف اور ڈر سے میری آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر ابھی میں یہاں سے نہ نکل سکی تو زندگی بھر کے لیے برباد ہو جاؤں گی۔ میں فوراً خالہ سے ہاتھ چھڑوا کر رکشے میں بیٹھی اور رکشے والے کو چلنے کا کہا۔ میرے یوں واپس چلے جانے پر خالہ نے مجھ سے پریشانی سے وجہ پوچھی، پر میں نے ایک نہ سنی اور وہاں سے پلٹ گئی۔ جب رکشہ کوٹھی سے باہر نکلا تو مجھے اطمینان ہوا، جبکہ مجھے ابھی بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں خوف سے کانپتی واپس گھر پہنچی۔ امی نے میری ایسی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی تو میں نے صرف اتنا کہا، راستے میں ہونڈے پیچھے پڑ گئے تھے۔ کیونکہ اگر میں امی کو سچ بتاتی تو ان کی طبیعت بگڑ جاتی۔ امی نے دروازہ بند کرتے مجھے سنبھالا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر جو مجھے سب یاد آتا گیا میں رونے لگی، اتنا روئی کہ رونے کے باعث میری آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ امی مجھے روتا دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی اور مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھنے لگی تو میں نے انہیں بتایا، امی مجھے ابا کی یاد آ رہی ہے۔ میں ان سے سچ چھپا گئی۔ میری اس بات پر امی بھی نمدیدہ ہو گئی تھی اور مجھے حوصلہ دیا۔ پھر امی نے مجھ سے نوکری کے متعلق پوچھا تو میں ڈر گئی کہ کہیں خالہ امی کو کچھ بتا نہ دیں، لیکن میں نے پھر بھی امی سے جھوٹ کہا، میں کام پر گئی ہی نہیں، بلکہ میرا دل اتنا زیادہ گھبرا رہا تھا امی، میں بس اسی لیے واپس آ گئی اور پھر راستے میں اباش لڑکے پیچھے لگ گئے۔ اماں نے کہا، صحیح کیا بیٹا، میرا دل بھی مطمئن نہیں تھا۔ خیر ہے، رزق دینے والا تو اللہ پاک ہے نا، کہیں نہ کہیں سے تو روٹی اترے گی ہمارے لیے بھی۔ پھر اماں نے بتایا، آج بیٹا دوپہر میں گلی میں راشن بانٹنے والی گاڑی آئی تھی تو میں نے راشن کی بوری لے لی اور اب 15 دن تو آرام سے گزر جائیں گے۔ امی کی بات سنتے مجھے پھر فقیر کا نوٹ یاد آیا۔ میرا یقین مزید پکا ہو گیا۔ اگلے دن میں خالہ کے گھر اس متعلق بات کرنے گئی کہ وہ کسی کو نہ بتائیں، پر خالہ تو ایسی انجان بنی تھی کہ جانتی ہی نہ ہو۔ انہوں نے نہ ہی مجھ سے کل والی بات ڈسکس کی، نہ اس کی وجہ پوچھی۔ میں نے بھی شکریہ ادا کیا، لیکن ان کی نظریں بہت عجیب تھیں، سر تا پیر میرا جائزہ لے رہی تھی، جیسے میں گنہگار ہوں، کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے۔ میں نے وہاں سے واپس آنا ہی مناسب سمجھا اور گھر لوٹ آئی۔ اب مجھے جلد از جلد یہاں سے گھر چھوڑ کر جانا تھا۔ یہاں رہنا اب ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے میں نے بھاگنے کا فیصلہ کیا، لیکن بھاگنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا، مجھے امی کو سب بتانا پڑتا۔ پیسوں کا انتظام تو گھر کی بقیہ چیزیں بیچ کر ہو جاتا، لیکن اگر یہاں رہتے تو خطرہ تھا، اسی لیے میں نے ہمت کر کے امی کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ رات میں نے امی سے کہا، امی میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔
امی کی طبیعت دیکھتے بتانے سے ڈر بھی لگ رہا تھا، جبکہ میری امی میری پریشانی بھانپ گئی اور میرا ہاتھ تھامتے بولی، کیا بات ہے بیٹا، کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے اپنی امی کے سامنے انہیں روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا جو اس دن نوکری کے لیے خالہ کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ میری باتیں سن کر امی کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ ڈوبتے دل اور کپکپاتی آواز سے صرف اتنا بولی، ہمیں جلد از جلد یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے بیٹی، ہمیں بھاگنا پڑے گا۔ وہ پینک ہونے لگی تھی جب میں نے انہیں سہارا دیا اور انہیں یقین دلایا۔ امی سب بہتر ہوگا۔ وہ پریشان ہونے لگی۔ پیسہ کہاں سے آئے گا بیٹا؟ میں نے ان سے کہا، امی گھر میں جو بچا ہوا اکا دکا سامان ہے ہم وہ بیچ دیں گے۔ میری بات پر امی کچھ مطمئن ہوئی پر اب بھی خوفزدہ تھیں۔ صبح ہوتے ہی میں نے باہر جا کر کباڑی اور فریج والے کو بلانا چاہا تاکہ سامان بیچ سکوں، اس لیے امی کو اٹھانے لگی، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ امی کو تو تیز بخار تھا اور اس شدت سے وہ غنودگی میں تھی۔ میں نے جلدی سے امی کو دوا کھلا کر ان کے ٹھنڈے پانی سے پٹیاں شروع کی، ساتھ ساتھ میں روتے ہوئے دعائیں بھی مانگنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کل رات حقیقت جاننے کے بعد وہ ٹینشن سے بیمار ہوئی ہیں۔ ایک طرف امی کی پریشانی تو دوسری طرف ان لوگوں کی پریشانی جو کبھی بھی ہمیں پکڑ کر لے جا سکتے تھے۔ 2 گھنٹے پٹیاں کرنے کے باوجود امی کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ بخار کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ تو میری سانسیں اٹک گئیں۔ میرے پاس چند 100 روپے تھے، وہ میں نے نکال لیے اور ساتھ میں اس فقیر کے دیے 1000 کا نوٹ بھی نکال لیا۔ جو بھی ہو، مجھے میری امی کی جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں امی کو ٹیکسی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے کر گئی اور پورا وقت ان کے ہاتھ پیر رگڑتی رہی۔ ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد دوائی دی اور کہا، ڈپریشن کے باعث یہ حالت ہوئی ہے ان کی۔ مجھے مزید رونا آنے لگا۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری دوائیاں لینے بھیجا تو میں نیچے گئی۔ دوائی لینے جب باہر نکلی ہی تھی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے گاڑی سے ایک آدمی کو نکلتے دیکھا، میرے پیروں پر منو بوجھ آن گرا، کیونکہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ وہی فقیر تھا۔ میں دوائی لیے واپس اوپر آئی۔ میرے ذہن میں جنگ چل رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں بے ہوش ہو کر گر پڑوں گی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے چاروں طرف جال بچھا دیا ہو۔ میں اندر گئی تو امی کو ہوش آ چکا تھا اور بخار میں بھی کچھ کمی آئی تھی۔ میں نے پہلے والی بات امی کو بتائی تھی تو ان کی یہ حالت ہو گئی تھی، تو اب جو ہوا تھا وہ امی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ گھر جاتے ہی سب سے پہلے کسی کو بھی بتائے بغیر امی کی دوست کے گاؤں چلے جائیں گے۔ خوف کے زیر اثر میں نے سارا وقت گزارا اور شام کو امی کی طبیعت بہتر ہوتے ہی گھر گئی۔ لیکن میں جیسے ہی گھر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہاں میرا نام ماجدہ واسق ہے، میری والدہ کا نام نور ہے، میری عمر 24 سال ہے اور تعلیم FSC۔ میرے ابو کا نام ولید شاہ ہے اور وہ بہت بڑے بزنس مین تھے۔ میرے ابو کے نام سے سبھی واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے امی سے شادی اپنے گھر والوں کی مخالفت سے کی تھی، چونکہ میری امی بہت حسین تھیں، اس لیے میرے ابو انہیں دیکھتے ہی پہلی نظر میں ان سے محبت کرنے لگے تھے۔ میرے ابو کے ایک بڑے بھائی تھے جن کا نام زبیر شاہ تھا اور ان کی بیوی میرے ابو کی شادی اپنی بہن سے کرنا چاہتی تھیں۔ ان کی بہن بھی ابو سے محبت کرتی تھی۔ میری تائی نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ ان کی بہن سے شادی کر لیں، پر ابو نہ مانے۔ شادی کے بعد ابو امی کو لے کر گھر میں رہنے لگے۔ امی کی ہر بات مانتے، ان کی ہر خواہش پوری کرتے۔ شادی کے 3 سال بعد امی ابو کے گھر میری پیدائش ہوئی۔ امی ابو بہت خوش تھے، پر میرے تایا تائی کو میری پیدائش پر کوئی خوشی نہ تھی، کیونکہ میں اپنی امی کی طرح ہی حسین تھی۔ میرے تایا کے اپنے 2 بچے تھے، ایک بیٹا جو مجھ سے 5 سال بڑا تھا اور دوسری بیٹی جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، میں بڑی ہونے لگی۔ میری پرورش کسی شہزادی کی طرح ہوئی۔ میری امی نے میری تائی سے بنانے کی بہت کوشش کی، پر تائی نہ مانی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امی نے بھی کنارہ کر لیا۔ میرے تایا کا بیٹا جیسے ہی 15 سال کا ہوا، تایا نے اسے ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر ملک بھیج دیا۔ ابا اور تایا کا بزنس دن بدن عروج پکڑ رہا تھا۔ کام جتنا بڑھ رہا تھا، ٹینشن بھی اتنی ہی بڑھ رہی تھی۔ امی ہمیشہ اپنی قسمت پر رشک کرتی کہ میری امی کی تعلیم بہت مختصر تھی، اس کے باوجود انہیں ایسا شوہر ملا۔ جتنا ابا کا بزنس بڑھتا جا رہا تھا، ابا اتنے ہی پریشان بھی ہوتے جا رہے تھے کہ ان کو دل کا مرض ہو گیا تھا اور وہ اتنا کام سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ میرے تایا نے ابا کو سمجھایا کہ وہ کچھ دن آرام کریں جب تک تایا بزنس دیکھ لیں گے، پر ابا نہ مانے اور بزنس سنبھالنے میں صحت کا خیال بھی نہ کیا۔ جب میں FSC میں تھی تب ایک دن اچانک میرے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا
اور دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر ہم پر قیامت کی طرح گری۔ ہم ابا کے غم میں نڈھال تھے جب ایک دن اچانک تایا آئے اور امی سے بولے، اپنا یہ ناٹک بند کرو، ابھی کچھ دیر میں پولیس آئے گی اور تمہیں گرفتار کر لے گی۔ کچھ وقت پہلے ہی تو ابا کا غم ہم پر ٹوٹا، اس پر تایا کی بات سنتے ہمارے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اماں نے روتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ صفاقی سے بولے، میرا بھائی تمہاری وجہ سے مرا ہے، تمہاری ٹینشن میں۔ اس نے بتایا تھا کہ مرنے سے پہلے تم کیسے اسے ذہنی ٹارچر کرتی تھی، وہ سب بتاتا تھا مجھے۔ امی روتے ہوئے خدا کا خوف دلانے لگی، کیونکہ ان کے اور ابو کے درمیان تو کبھی لڑائی ہوئی ہی نہیں تھی۔ جب تایا نے کہا، کچھ دیر میں ابھی پولیس آ کر تمہیں اور تمہاری بیٹی کو لے جائے گی کہ کیسے دولت کے حصول کے لیے تم لوگوں نے میرے بھائی کا قتل کیا۔ ان کی یہ باتیں سنتے امی مجھے سینے سے لگاتی لرز گئیں اور دہائیاں دینے لگیں کہ میں بھی تو ان کا خون ہوں، ایسے الزام نہ لگائیں۔ تب میرے تایا نے انسانیت بھولتے میری ماں پہ یہ تہمت بھی لگا ڈالی کہ میں ان کے بھائی کی اولاد نہیں۔ وہ کہہ کر ہمیں بند کر کے چلے گئے تھے، جبکہ امی ابا کے غم سے نڈھال اس نئے عذاب سے خوفزدہ تھیں۔ انہیں اپنے سے زیادہ میری فکر تھی کہ جوان بیٹی کو کیسے بچائیں گی، پولیس والوں کو تو ویسے بھی خراب کہا جاتا ہے۔ اس دن امی مجھے اپنے ساتھ کمرے کی کھڑکی سے لے کر بھاگی تھیں۔ سچ کہتے ہیں باپ کے دم سے سب ہوتا ہے۔ امی مجھے لے کر ریلوے اسٹیشن پر چلی گئیں اور ہم دوسرے شہر کے لیے وہاں سے روانہ ہو گئے، جبکہ ہم وہاں کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے تھے، گاؤں بھی نہیں جا سکتے تھے ورنہ وہ لوگ وہاں آ جاتے۔ ہم دوسرے شہر آئے، جو پیسے امی اپنے ساتھ لائی تھی اسے ہم ہوٹل میں رہے، اور امی نے ابا کا جوانی سے اب تک بنایا زیور جو وہ اپنے ساتھ لائی تھیں روتے ہوئے بیچ دیا۔ پھر اللہ کا نام لے کر ایک چھوٹی سی بستی میں ایک کمرے کا مکان کرائے پر لیا۔ وہاں کے لوگ بہت ملنسار تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ امی بیوہ ہیں تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور پھر جس گھر میں امی اور میں رہ رہے تھے وہی ہم نے خرید لیا۔ اپنی صحیح پہچان بھی کسی کو نہ بتائی۔ امی وہاں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے لگیں تو لوگ بیوگی کو نظر میں رکھتے امی کو ہر مہینے اچھا ہدیہ دیتے۔ میں نے بھی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ ہم نے اپنی نئی زندگی شروع کی۔ ہمیں اس شہر میں رہتے 4 سال گزرے تھے جب امی کا دل ابا کی قبر پر جانے کو ہمکنے لگا۔ وہ اپنے گاؤں بھی جانا چاہتی تھیں، اور اب تو سالوں گزر گئے تھے۔ میں اور امی گاؤں گئے، اپنی خالہ کے ہاں رکے تو انہوں نے بتایا کہ پولیس ان کے گھر بھی ڈھونڈتے ہوئے آئی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ آئے۔ یہ سنتے امی خوفزدہ ہو گئیں اور واپس گھر آ گئیں، لیکن ڈر دل میں بیٹھ گیا کہ کہیں پولیس دوبارہ نہ آ جائے، اور اگر خالہ نے پتہ اگل دیا تو کیا ہوگا۔ اب یقیناً پولیس ہمیں اس شہر میں ڈھونڈتی، اس لیے امی نے کوڑیوں کے دام جلدی سے وہ گھر بیچا اور پہلے والے شہر میں ہی لوٹ آئیں، کیونکہ پولیس اب اس شہر میں انہیں نہیں ڈھونڈے گی۔ یہاں رہتے بھی سالوں گزر گئے کہ میں 24 سال کی ہو گئی، لیکن یہاں کوئی ایسا کام نہ ملا، نہ ہی یہاں کے لوگ اتنے بامروت تھے کہ مدد کرتے۔ پھر کہاں میری امی سب کو میری نوکری کا انکار کرتی تھیں، لیکن جب بھوک نے، فاقوں کی نوبت نے بہت تنگ کر دیا تو امی نے نوکری کرنے کی اجازت دے دی۔ اس دن وہ فقیر ملا۔ اس کے بعد اچانک محلے کی خالہ نے نوکری کی پیشکش کی۔ میں ان کے ساتھ جب ان کے مالکان کے گھر گئی تو خوف سے میری جان نکلنے لگی۔ مجھے نفرت ہوئی کوٹھی کے باہر اپنے تایا کا نام لکھا دیکھ کر۔ وہ گھر میرے تایا کا تھا، میں پہچان گئی۔ بچپن میں ابا کے ساتھ آتی تھی، میں پھر وہاں سے بھاگ گئی اس سے پہلے کہ کوئی مجھے وہاں دیکھتا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھے کسی نے دیکھ نہ لیا ہو، اس لیے ہم واپس بھاگ جانا چاہتے تھے۔ لیکن پھر امی کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جیسے ہی اب ہاسپٹل سے لوٹے تو رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی، کیونکہ سامنے ایک بڑی سی گاڑی اور گارڈز کے ساتھ کوئی نوجوان کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھتے سمجھ گئی کہ وہ میرے تایا کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ شکل و صورت میں بالکل میرے تایا جیسے تھا، اور چند سال میں اس کی شخصیت میں زیادہ بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ میں اور امی اسے دیکھتے ڈر گئے۔ محلے والے بھی حیرانگی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب وہ پاس آیا اور دروازہ کھولنے کا کہا کہ اندر چلیں، بیٹھ کر بات کریں گے۔ ہم اندر گئے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اندر ہی آ گیا۔ چارپائی پر بیٹھتے اس نے جو حرکت کی وہ دیکھتے امی اور میں دنگ رہ گئے۔ پھر اس نے سب کچھ بتانا شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ میرے ابو نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا، پولیس کو رشوت کھلا کر اور نقلی ثبوت بنوا کر کیا تھا، تاکہ چچا کی جائیداد آپ لوگوں کو نہ ملے، گھر میں ہی رہے۔ چچا جان اپنی تمام جائیداد ماجدہ کے نام کر گئے تھے، لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ ساری جائیداد ماجدہ کے نام تب ہوگی جب اس کا نکاح مجھ سے ہوگا۔
اگر 20 سال کی عمر کے بعد اس کی شادی کسی اور سے ہوتی ہے اور وہ اپنا فیصلہ خود لیتی ہے تو 70% جائیداد اس کے نام ہوگی، باقی 30% میرے ابا کے، جبکہ ابا کو دونوں چیزیں ہی گوارا نہیں تھیں۔ نہ ہی وہ جائیداد خاندان سے باہر جانے دینا چاہتے تھے، نہ ہی ماجدہ سے میری شادی کر کے اسے خاندان میں لانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا اور پھر ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ اس بات کو 2 ہی سال گزرے تھے جب میرے ابا کو لکوہ مار گیا اور وہ چلنے پھرنے یہاں تک کہ ہلنے تک کے محتاج ہو گئے۔ ان کو وقت کے ساتھ اپنے کیے پر پشیمان نہیں ہوئی، اسی لیے جب میں نے آپ لوگوں کو ڈھونڈوانا شروع کیا تو پولیس کی مدد بھی لی، پولیس کو آپ کے گاؤں بھی بھیجا، لیکن آپ لوگ کہیں نہ ملے۔ 3 سال بعد معلوم ہوا کہ آپ لوگ گاؤں آئے تھے۔ میں وہاں سے آپ کا پتہ لے کر آپ لوگوں کے گھر پہنچا تو آپ لوگ وہاں سے بھی جا چکے تھے۔ میں نے اس شہر میں بھی آپ لوگوں کو بہت تلاش کروایا پر آپ لوگ نہ ملے۔ پھر یہاں میرے ایک آدمی نے بتایا کہ آپ لوگ دیکھے گئے ہیں، تو میں نے اپنے 2 آدمیوں کو فقیر کے بھیس میں چھوڑ دیا کہ وہ کسی طرح آپ لوگوں کو تلاش کرے۔ پھر 2 مہینے میں ہی تلاش پوری ہو گئی۔ میرے آدمی نے آپ کو ایک نوٹ دیا تھا کہ وہ آپ سنبھال کر رکھے، اس میں ٹریسر تھا، کیونکہ مجھے ایک ضروری میٹنگ کے لیے لندن جانا تھا، تو کہیں آپ لوگ کہیں واپس بھاگ نہ جائیں، اس لیے وہ ٹریسر اس طریقے سے آپ کے پرس میں رکھوایا۔ لیکن پھر اس دن اتفاق سے ہمارے گھر کی ملازمہ ماں کی کیئر ٹیکنگ کے لیے آپ کو ہی لے آئی۔ اس دن میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا، آپ بھاگ گئیں۔ یہ دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ اب آپ دوبارہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، اس سے میٹنگ کینسل کر کے آج میں یہاں موجود ہوں۔ مجھے وہ فقیر یاد آیا جسے میں نے ہاسپٹل میں اچھی حالت میں دیکھا تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا امیر شخص تھا جو گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا تھا۔ وہ نوجوان ہمارے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ جب اماں نے روتے ہوئے بتایا کہ میں بھائی صاحب کو کبھی معاف نہیں کروں گی، نہ ہی مجھ کو کبھی اس تکلیف دہ بیماری سے نجات ملے گی، تب میرے کزن عباسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، ابو معافی کے لیے تڑپتے ہوئے کچھ پہلے انتقال کر گئے ہیں چچی جان۔ ان کی بات پر امی تڑپ گئی۔ وہ پھر بولا، چچی جان میری امی بھی اب اسی معافی کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اس کے کہنے پر امی رونے لگی پر ساتھ جانے کے لیے نہ مانی، لیکن پھر میرے منانے اور اس کے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے پر چلی گئی۔ وہاں تائی نے بہت معافیاں مانگی، امی نے انہیں معاف کر دیا۔ میرے کزن نے میری بات رکھی کہ اس کے ابو کی وجہ سے میرے حصے کی بھی ساری جائیداد اس کے نام ہے، اور وہ مجھ سے بولا، میں چچا کی خواہش کا احترام کرتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے اب تک شادی نہیں کی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنا فیصلہ لینا ہے، آپ کوئی اپنا فیصلہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ وصیت اب نہیں رہی، میں آپ کے حصے کی پوری جائیداد آپ کے نام کر دوں گا۔ پر مجھے بھی اپنے ابا کی وصیت کا احترام تھا، اور پھر امی نے بھی ابو کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے میرا نکاح واسق سے کر دیا۔ میری شادی کو سال ہونے والا ہے۔ واسق میرے تایا کی طرح لالچی نہیں، وہ مجھے اپنے ساتھ آفس لے جاتا ہے اور مجھے کام سکھاتا ہے۔ پہلے میں سمجھی تھی کہ واسق نے وصیت کے لیے سمجھوتے کی شادی کی، لیکن میں غلط ثابت ہوئی جب مجھے شادی کے چند ماہ کے بعد ہی احساس ہوا کہ واسق واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اب میں بھی اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ بہنوں اور بھائیوں، یتیم کا حق مارنے والا یا ان کے ساتھ ناجائز کرنے والا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس لیے یتیم کا حق مارنے سے ڈریں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔